الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عفت مآب ماں اور بہنوں، دین اسلام نے علم کے بارے میں غیر معمولی طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور سب سے پہلی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا سے شروع ہوئی، پڑھ۔ تو امت مسلمہ کا یہ شیوا ہے وہ علم سے اپنا ربط مضبوط رکھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے آپ کو استوار کریں۔ علم کا جو سرچشمہ ہے اور علم کی جو بنیاد ہے وہ الہی تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں قرآن ملا ہے وہ علم کی بنیاد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں زیادہ متفکر ہوں۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبات میں پہلے دینی تعلیم کا انتظام بہت ہی اہتمام کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن حالات جیسے بدلے اور آج کی جو تعلیمی صورتحال ہے اور آج جو ملک کی تعلیمی پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج دینی تعلیم کا جو رشتہ ہے وہ ہمارا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو سرکاری اسکول میں، غیر سرکاری اسکول میں جو پڑھتے ہیں ہمارے بچے، تو وہاں پر جو کچھ ان کو پڑھایا جا رہا ہے اور جو کچھ ان کو سکھایا جا رہا ہے اس کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو دینی تعلیم ہے اس پر توجہ دیں۔ بچوں کا ناظرہ، قرآن مجید سے ان کا شغف، بچوں کو قرآن مجید پڑھنا آئے، بچوں کو قرآن مجید صحت کے ساتھ تلاوت کرنا آئے، بچوں کو اردو لکھنا آئے، عربی لکھنا آئے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیمات سے شغف ہو، قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں، حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، دینی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارا دین ہم کو کس طرح کی چیزوں کو برتنے کی تعلیم دیتا ہے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، گھر میں لوگوں کے ساتھ ہمارا ربط تعلق، باہر کے لوگوں سے ہمارے روابط، ہمارا سلام کرنا، ہمیں دعائیں سیکھنا، یہ سارا پہلو ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو مرکزی تعلیمی بورڈ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ جز وقتی مکاتب ہمارے ہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں قائم کیا جائے۔ یہ مسجد میں بھی چل سکتا ہے، یہ کسی ہال میں بھی چل سکتا ہے، کسی کے گھر کے لان میں بھی چل سکتا ہے، یہ ان چھوٹے مکاتب اور مدرسوں میں بھی چل سکتا ہے، اسکول میں بھی چل سکتا ہے جہاں جگہ میسر ہو۔ یہ جز وقتی ہے، جب اسکول ختم ہو جائے تو صبح بھی چل سکتا ہے، شام میں بھی چل سکتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم سکھائیں۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا ربط اگر دین سے ہوگا تو وہ کہیں بھی جائیں گے تو اپنے رب سے جڑے رہیں گے، وہ نماز روزہ سے جڑے رہیں گے، دین کی تعلیمات سے جڑے رہیں گے، اور دین انہیں زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ تو دین سے ہمارا تعلق نہیں جڑے گا تو ارتداد پھیلے گا، دین سے دوری پھیلے گی، حلال و حرام کی تمیز ختم ہوگی، اور بچوں کی زندگیاں اجیرہ ہو جائیں گی۔ ہماری جو نئی نسل ہے وہ دین سے دور ہوگی تو دنیا دار تو ہوگی، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں اس کو خسارے کا سودا اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ جز وقتی مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑیں، اور اس طرح کے جو مکاتب ہیں اس کا اہتمام کریں۔ شعبہ اسلامیات MTB مرکزی تعلیمی بورڈ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، اس کی اہمیت پر انہوں نے کتابچے لکھے ہیں اور اس کے سلیبس پر انہوں نے کتابیں تیار کی ہیں، تو اس کو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو جز وقتی مدارس اور مکاتب کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اخلاق سنوریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کے ماننے والے
اور اس پر چلنے والوں کے اخلاق بلند ہوتے ہیں. ان کا بولنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کے معاملات، ان کے تعلقات، ان کا ربط اور ان کا جو لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، روابط ہیں، اسلوب ہے، یہ ساری چیزیں نمبر 1 کی ہوتی ہیں، ساری چیزیں اعلیٰ قسم کی ہوتی ہیں. اس لیے ہمارے اخلاق و کردار متاثر نہ ہوں. وہ بچے ہمارے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور آج جو تعلیم کا انتظام ہے جن اسکولوں میں، وہاں پر چونکہ دینی تعلیم نہیں پڑھائی جاتی اور وہاں پر اعلیٰ اخلاق نہیں سکھایا جاتا، تو وہاں کے بچے خالص دنیا دار ہوتے ہیں. ان کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، ان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا چلن ٹھیک نہیں ہوتا ہے، وہ غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے یہ جز وقتی مکاتب یہ ہمارے بچوں کے اخلاق کو بہتر کریں گے. انبیاء کے واقعات کیا ہیں، ہمارے جو صحابہ کے سیرت کیا تھی، صحابیات کی سیرت اور ان کے واقعات، ان کے اخلاق کیا تھے، ہمارے اسلاف کے واقعات کیا تھے، ہمارے اندر عفو پیدا ہو، ہمارے اندر درگزر کرنا پیدا ہو، ہمارے اندر ایثار پیدا ہو، ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ ساری چیزیں دینی تعلیم سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. تو جہاں دین سے ہمارے بچوں کا تعلق مضبوط ہوگا، وہیں ہمارے اندر ایثار و قربانی کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوگا. تیسری بات، جو تیسرا اس کا مقصد ہے، جو وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جز وقتی مکاتب ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر اعتدال پسندی سکھائیں گے. ہمارے بچوں کے اندر یہ بتائیں گے کہ آج کے ہندوستان میں ان کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ملک کو کیسے آگے لے جانا ہے، اس ملک کی خدمت کیسے کرنا ہے، یہاں کے ماحول میں جو زہر گھل رہا ہے اس کو بہتر کیسے بنانا ہے. اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین یہ بتاتا ہے کہ جہاں بھی تم رہو وہاں کے باشندوں سے، وہاں کے گرد و پیش کے لوگوں سے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلم ہوں، چاہے سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس وقت جو ایک زہر گھولا جا رہا ہے، نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں پورے ملک میں، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے مذہب کی بنیاد پر، تو ہمارے بچوں کا ذہن ایسا بنے گا کہ مذہب سے دوری نہیں ہوتی، سارے مذاہب کا احترام ان کے ذہن میں آئے گا اور لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق پیدا ہوگا، اور یہ بتا سکیں گے کہ سارے مذہبوں کا احترام کرتے ہوئے اور سارے مذہب پر چلنے والے لوگوں کا احترام کرتے ہوئے ان سے کیسے ربط رکھا جائے اور ان کو کیسے اللہ رب العزت کا دین پہنچایا جائے. تو اس کی بھی آج شدید ضرورت ہے. تو جہاں ان کا اپنے دین سے تعلق مضبوط ہوگا، جہاں ان کے اخلاق بہتر ہوں گے، اور جہاں آج کے ہندوستان میں جہاں نفرتیں پھیل رہی ہیں اور مذہب کے نام پر منافرت ہو رہی ہے، وہاں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس لیے جز وقتی مکاتب کی بڑی اہمیت ہے. میں ہر اس شخص سے جس کے اندر دینی جذبہ ہے اور جو اپنے بچوں یا امت مسلمہ کے بچوں کی صحیح رخ پر تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سوجھ بوجھ دی ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے لیے اور اپنے گویا کی ملت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے آپ کو سوچنے سمجھنے کا اللہ رب العزت نے آپ کو جذبہ دیا ہے. تو آپ اس جانب خود بھی متوجہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی متوجہ کریں. اسلامیات MTV نے اس سلسلے میں سلیبس بھی قائم کیا ہے، سلیبس بھی بنایا ہے اور کتابیں تیار کی ہیں، اور اس سلسلے میں پوری تفصیلی رہنمائی بھی انہوں نے فراہم کی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس جانب توجہ دیں اور اس طرح کے جز وقتی مکاتب آپ قائم کریں. یہ جو کتابیں تیار کی گئی ہیں اس کا ڈیجیٹلائزیشن بھی ہو رہا ہے، اور اسلامیات MTV کے نام پر گویا کہ YouTube چینل بھی ہے، آپ وہاں جا کر کے اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں جو طریقے تدریس ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم.